بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام نظر بد پر ہے۔ نظر بد کیا چیز ہے، نظر بد کی حقیقت، اس کی علامات، پہچان اور آسان علاج آج کے پروگرام میں بتایا جائے گا۔ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ طبعی موت کے بعد میری امت کے زیادہ لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ نظر بد حق ہے، یہ آدمی کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر بد لگتی کیسے ہے؟ جب انسان کسی دوسرے شخص میں کسی نعمت کو دیکھ کر حد سے زیادہ متاثر ہو جائے۔ دوسری وجہ حسد ہے۔ جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے اسی طرح جنوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاءاللہ یا تبارک اللہ ضرور کہیں۔ نظر بد نابینا کی بھی لگ سکتی ہے اگر اس کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے۔ نظر بد تصویر کو دیکھ کر بھی لگ جاتی ہے۔ اکثر لوگ نظر بد کو اہمیت نہیں دیتے یا پھر بہت ہی کم اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا چلتا ہوا اچھا بھلا کاروبار اچانک بند ہو جاتا ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگاتے۔ لڑکیوں کے بال قدرتی طور پر بہت پیارے اور لمبے ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنج پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ نظر بد کسی کی بھی لگ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ نظر بد غیروں کی ہی لگے، اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ بہن بھائیوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی اچھی چیز دیکھیں یا تعریف کریں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ جیسے کلمات ضرور کہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں سر فہرست بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر پر، دل کی دھڑکن کا زیادہ یا کم ہونا، چہرے کا زردی مائل، تلاوت اور دم کے درمیان جمائیوں کا زیادہ آنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظہ کمزور ہو جانا، جسم پر دانوں کا نکلنا خصوصاً چہرے اور کمر پر، جسم میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی ہیں، اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے، ضد کرتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، غمگینی، بے چینی، شدید خوف اور شدید غصہ، نیند میں کمی۔ مختصر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ بیماری یا علامت جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو اس کے پیچھے نظر بد ہو سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ آج میں آپ کو نظر بد کو ختم کرنے کے لیے نبوی طریقہ بتاؤں گا۔ بہت سے لوگ یہ پہلی مرتبہ سنیں گے، لیکن آپ میرے اس بتائے ہوئے عمل کی تصدیق کر سکتے ہیں، گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں یا پھر کسی عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اسے کہیں کہ کسی برتن میں وضو کرے، وضو والا سارا پانی ایک برتن میں جمع کریں اور پھر اسی برتن میں نہائیں اور جسم کو اچھی طرح مل مل کر دھوئیں، حتیٰ کہ کمر سے نیچے اعضائے مخصوصہ کا حصہ، وہاں پر بھی پانی چھو کر گرنا چاہیے۔ جب سارا پانی ایک برتن میں جمع ہو جائے اب اس پانی سے نظر زدہ شخص کو نہلائیں، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہائیں یہاں تک کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ نہانے کے بعد جسم کو ٹاول سے خشک نہیں کرنا بلکہ خود ہی خشک ہونے دیں اور کپڑے پہن لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن اس عمل کو کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، مطلب آپ 3 دن کر لیں، 1 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلانا کہ کس کی نظر لگی ہے بہت ہی مشکل کام ہے، اور اگر پتہ لگ بھی جائے تو ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ پانی ہمیں دے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ گھر میں کسی بڑے فرد کا پانی بھی لے سکتے ہیں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ کوشش ہو کہ وہ شخص 5 وقت کا نمازی ہو اور اس پانی سے نظر بد والے بندے کو نہلا دیں۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے جو عقل و سمجھ سے بالا تر ہے، لہٰذا ایسی باتوں پر عقلی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا طریقہ دم کا ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے نیک بندے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے تو قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے تھے۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا تو میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھتی تھیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کر لیں یا اپنے اوپر پھونک مار لیں۔ ان تینوں صورتوں کو آپ ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مسنون دعائیں ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ دن میں 2 بار صبح شام پڑھ کے دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر نظر بد نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ کیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تفصیل سے ہر بات کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ پروگرام کو دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔